نون لیگ اور پی پی میڈیا سیل میرے خلاف غلیظ مہم چلاتے ہیں، دلائل سے بات کرتا ہوں تو میرے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ جاوید لطیف کو میری بہنوں سے متعلق غلیظ گفتگو کے لیے کھڑا کیا گیا۔ آغا رفیع اللہ، قادر پٹیل، رانا ثناء اللہ اور حمداللہ جیسے لوگ غلیظ باتیں کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں آپ کسی غیر اخلاقی تعلق کی بنیاد پر اسمبلی پہنچ سکتے ہیں۔ لوور مڈل کلاس انہیں ایوانوں میں قبول نہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ مڈل کلاس آدمی ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ سارا سرکس اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے کمیشن اور دھندے بند ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے وفاقی وزیر مراد سعید سے معذرت کر لی۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، پہلے بھی معذرت کی تھی، آج بھی کرتا ہوں۔ مراد سعید میرے بیٹوں کی طرح ہے، اس کی بہنیں میری بیٹیوں جیسی ہیں، کل بھی شرمندہ تھا، آج بھی ہوں۔ وزارت مواصلات کو 88 ٹارگٹ ملے، 100% اہداف حاصل کیے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں میری وزارت کو ایوارڈ میرے ماتحت اہلکاروں کی وجہ سے ملا۔ مجھ سے بغض اور نفرت رکھیں مگر 46,000 ملازمین سے زیادتی نہ کریں۔ NHA کی آمدنی میں 188% اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ دیکھ لیں، عالمی رینکنگ میں پاکستان پوسٹ 32 درجے اوپر آیا۔ واضح کیا غلیظ مہم پر FIA میں شکایت کرنا میرا قانونی حق ہے۔ میری شکایت پر FIA نے کس طرح کارروائی کی، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا۔ محسن بیگ سے متعلق حکم سیشن جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی ملاقات۔ نیاز اللہ نیازی نے بتایا ایڈیشنل سیشن جج نے جلدی میں حکم دیا، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جج کے خلاف انتظامی طور پر کارروائی کی درخواست کریں گے۔ آج ہائی کورٹ میں 2 پٹیشنز کی سماعت ہوگی۔ عدالت کو بتائیں گے اسٹیٹ پر حملہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا قانون سب کے لیے برابر ہے، اپوزیشن کے پاس حکومت پر تنقید کے لیے ایجنڈا نہیں۔ محسن بیگ کی اہلیہ کا شوہر کو حبس بے جا میں رکھنے کا الزام، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سماعت آج ہوگی۔ FIA ٹیم پر فائرنگ اور تشدد کے کیس میں پولیس نے محسن بیگ کے 2 ملازمین کو عدالت پیش کر دیا۔ 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس کا محسن بیگ کے بیٹے کی گرفتاری سے اظہار لا علمی۔ عمران خان کی اہلیہ قابل احترام ہے، مگر یہی معیار مجھ سمیت دیگر خواتین کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ لیگی رہنما مریم نواز کہتی ہیں عوام اپوزیشن کی جانب دیکھ رہے ہیں، اب عدم اعتماد کا رسک لینا پڑے گا، کچھ نہ کیا تو برابر کا ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ ارکان اسمبلی فارورڈ بلاک بنا کر بیٹھے ہیں، اتحادی بھی عوام کی آواز پر لبیک کہیں۔ پاکستان مزید بربادی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت۔ ٹویٹر اور میڈیا کے سامنے عوام کے لیے درد مند مریم نواز عام زندگی میں ورکر کو ساتھ چلنے کی اجازت دینے سے بھی انکاری۔ ٹویٹر پر خواتین کے احترام کا درس دینے والی مریم نواز نے سرعام خاتون کارکن کی بے عزتی کر دی۔ ساتھ چلنے والی کارکن کو دور کرنے کے لیے پولیس کی مدد بھی لے لی۔ حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے چیلنج کریں گے، لانگ مارچ سے بتائیں گے کون عوام اور کون حکومت کے ساتھ ہے، توڑ پھوڑ پر یقین نہیں رکھتے۔ بلاول بھٹو کی ارکان پارلیمنٹ سے عدم اعتماد میں ساتھ دینے کی اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا پارلیمنٹ بدترین دور سے گزر رہی ہے، عمران خان کے دور میں پاکستان جمہوریت سے دور ہو رہا ہے، ملک میں قانون کی بالادستی لازمی ہے، قانون کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کیا رشوت کے طور پر وزارتیں بانٹ رہے ہیں؟ ملک کی سب سے بڑی کابینہ عمران خان کی ہے، پیٹرول 12 روپے لیٹر مہنگا کر دیا، حکومت معیشت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی۔ اپوزیشن کی ہار پر ہار، پھر بھی عدم اعتماد کی تکرار۔ عددی اکثریت کے باوجود سینٹ میں اپوزیشن پھر چت۔ حکومت نے الائیڈ کونسل اور آئل اینڈ گیس ریگولیٹری بل منظور کرا لیا۔ بل کی حمایت اور مخالفت میں 29 ووٹ پڑے۔ چیئرمین سینٹ کے ووٹ سے بل منظور ہوئے۔ اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ حماد اظہر کہتے ہیں بل کی منظوری سے گیس پرائسنگ میں اصلاحات اور ابہام ختم کرنے کے قابل ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں بھی اپوزیشن کی ہار۔
हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम से मुताल्लिक बिल्स मंजूर करा लिए। वज़ीर आज़म से पंजाब के अरकान असम्बली का महंगाई का शिकवा। लाहौर में मुख्तलिफ डिवीजन्स के अरकान पंजाब असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। अरकान ने कहा महंगाई बहुत ज़्यादा है, बल्दियाती इंतखाबात में जाना है तो कुछ लेकर जाना होगा। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया महंगाई पूरी दुनिया में है लेकिन हुकूमत जल्द हल निकाल लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पोजीशन दोबारा मुस्तहकम कर ली। सियासी खानदानों के बजाय मेरिट पर टिकट दिए हैं। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में भी यही मयार होगा। मेयर लाहौर के लिए 2 नाम तजवीज़ करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। फैसला वापस लेने का मुतालबा। यूसुफ रजा गिलानी बोले पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। कायदे-ए-अवान शहजाद वसीम कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी कम होंगी। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा आलमी मंडी में तेल $60 से $95 हो जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए। कोई जादू का चिराग है तो बता दें। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल बिल गेट्स की पहली बार पाकिस्तान आमद। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को हलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने खुसूसी तकरीब में बिल गेट्स को अवार्ड दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से बिल गेट्स की मुलाकात, पोलियो के खात्मे और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का पोलियो के खात्मे के लिए ताउन पर बिल गेट्स से इजहार तशक्कुर। बिल गेट्स पाकिस्तान की हिकमत अमली से मुतासिर, कोरोना और पोलियो से बचाव के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखने का ऐलान। मुलाकात का एलामिया जारी। बिल गेट्स ने NCOC के किरदार, तरीक़ाकार और कामयाबियों को सराहा। अदम एतमाद की बातें करके अपोजिशन अपनी सियासत चमका रही है। अपोजिशन की सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश कामयाब नहीं होगी। इन्हें नाकामी हुई, आइंदा भी शिकस्त मुकद्दर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने कुछ करना होता तो कर गुजरते, बातें ना बनाते। अपोजिशन के मनफी हथकंडों से घबराने वाले नहीं। अपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर आज़म का मुकाबला नहीं कर सकती। सियासी माहौल में रोज़ बरोज़ नई सूरत हाल बन रही है। जल्द सियासी बादल छट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं अवामी मफाद के मद्देनज़र फौरी इक़दामात और रिलीफ की ज़रूरत है। जब भी मौका मिला अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया। आइंदा भी मुस्बत सियासी किरदार अदा करते रहेंगे। सिंध में तहरीक इंसाफ की तंजीम नौ के लिए अली जैदी की कोशिशों को झटका। PTI सिंध के मुतादिद ओहदेदार पहले दिन ही मुस्ताफ़ी। नायब सदर हलीम आदिल शेख, अकबर अली और अली जुनेजो भी शामिल। ज़रा के मुताबिक मुस्ताफ़ी अरकान को सिंध के सदर अली जैदी की पॉलिसी से इख्तलाफ है। MCB की निजकारी में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को मियां मंशा के खिलाफ दस्तावेज जमा कराने की इजाज़त दे दी। नैब वकील ने अदालत को बताया कि एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को तहकीकात से रोक रखा है, दूसरी तरफ MCB ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुख्तलिफ दरखास्तों के बायस मामला रुका हुआ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए ऐसी दरखास्तें शतरंज की चाल होती हैं, मकसद मामले को उलझाए रखना होता है। अफगान सूबे ज़ाबुल में 5 साला बच्चा तंग कुएं में गिर गया। मशीनों की मदद से खुदाई के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब और सूबाई वज़ीर टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें बच्चे को सलामत निकालने के लिए पुरउम्मीद। 8 मार्च को बतौर यौम हिजाब मनाने की तजवीज़ दी। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का वज़ीर आज़म को लिखे ख़त पर वजाहती बयान। कहा बाद सियासी रहनुमा ख़त पढ़े बगैर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आइंदा ख़ातीन के आलमी दिन पर हुकूक़ विरासत, घरेलू तशद्दुद, दफातर में हरासगी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर बात की। हुकूक़ के नाम पर बेहयाई, बदतमीज़ी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हुकूक़ नुस्ख़ा की तंजीमें भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर आवाज़ उठाएं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में बाराती कुएं में जा गिरे, 13 अफराद हलाक, 7 खातीन और 6 बच्चियां शामिल। घर में जगह कम होने पर बारातियों को कुएं की छत पर बिठाया गया था। सलेबों की कमज़ोर छत बोझ बर्दाश्त न कर सकी।
PAF انٹر بینڈ مقابلوں کی اختتامی تقریب، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر مہمان خصوصی تھے۔ 3 روزہ میوزیکل فیسٹیول میں مختلف طرز کی پریڈ کا مظاہرہ، آزادی پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کے حوالے سے خصوصی نغمہ پیش، قومی اور لوک نغموں کی دھنیں بجاتے ہوئے تمام بینڈ یونٹس نے 75 کا ہندسہ اور ہلال بنایا۔ اسٹیٹ بینک کا ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم میں توسیع کا اعلان، برآمد کنندگان ایکسپورٹ انکم پر فائنانسنگ حاصل کر سکیں گے۔ 3 ماہ کی مدت پر ایکسپورٹرز کے لیے مارک اپ 1 سے 2% اور 6 ماہ کے لیے 3% ہوگا۔ ایکسپورٹ ری فائنانس سہولت کی مدت 6 ماہ تک بڑھائی گئی ہے۔ HPL PSL 7 پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 10 رن سے ہرا دیا۔ محمد حارث کی تیز ترین 50، 18 گیندوں پر نصف سنچری بنائی۔ اعظم خان کی طوفانی بیٹنگ بھی کام نہ آئی، 45 گیندوں پر 85 رنز بنائے۔ پشاور زلمی نے اسلام آباد کو جیت کے لیے 207 رنز کا ہدف دیا تھا۔ آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز، کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا مقابلہ ہوگا۔ کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم نے بابر اعظم سے ملتان سلطان کے خلاف میچ کے آخری لمحات کی گفتگو کی وضاحت کر دی۔ بولے، بابر سے کہا تھا ہمارے بالرز یارکر یا سلو گیند کیوں نہیں کر رہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ لوگوں کے رد عمل پر حیران ہوں۔ بابر اعظم کے والد اعظم صدیق کہتے ہیں دعا ہے آؤٹ آف فارم بابر کی فارم بحال ہو اور جمود ٹوٹے۔ فینس دل چھوٹا نہ کریں، بابر جلد اچھا کھیلیں گے۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش، اداکارہ نمرا خان بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ۔ PSL میچز پر یونس خان اور تنویر احمد کے تجزیے اور تبصرے، مصطفیٰ، عادی اور عاطف نے مچایا قہقہوں کا طوفان۔ اور پاکستان میں 1 تونہ سونے کی قیمت 1,26,799 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 10,871 روپے اور 1 ملی گرام سونا 10 روپے 87 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,245 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 224 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔